نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے کچھ ہمیں دعائیں خاص بتائی ہیں نا، اور یہ والی دعا ہے اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم سب آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، علما نافعا، ایسا علم عطا کیجیے جو فائدہ پہنچائے. ایسے علم کا فائدہ نہیں ہوتا، علم تو بہت سارا آ جاتا ہے، اینڈ وی آر لیونگ ان ٹائم جہاں علم حاصل کرنا الحمدللہ بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن کیا وہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر کیا وہ آگے بڑھتا ہے؟ کیا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے؟ کیونکہ علم کی مثال جو اسٹوڈنٹس ہیں پرانے، انہیں تو پتہ ہے وحی کے علم کی، وحی کے ذریعے جو علم آیا اس کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ پانی، بارش. پانی کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے. آپ سب کے ذریعے سے اس علم کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پر امانت ہو جاتی ہے. تو نفع مند علم جس سے میرے اندر بھی تبدیلی آئے، دل میں تبدیلی آئے. سب سے پہلے یہاں تبدیلی آنی ہوتی ہے، کیونکہ وہی قلب پہ نازل ہوئی ہے. آج ہم بہت قلب کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ خوابوں کا کچھ تعلق دل، روح، یہ سارا انٹر کنیکٹڈ معاملہ ہے نا. اور آگے پھر یہ دعا کہتی ہے اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو کہ قبول ہو جائے. میں اپنے جانتے بہت زبردست کوئی چیز کر رہی ہوں، رب تعالیٰ قبولیت ہی نہ دے تو فائدہ کیا؟ تو عملا متقبلا اور رزقا طیبا، اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا کرے. کیونکہ بہت ساری دعاؤں کی قبولیت میں، بہت ساری انٹرنل صفائی میں، تزکیہ کے حوالے سے، ظاہری طور پر ایمان لانا ریلیٹیولی ایزیئر کام ہوتا ہے، اندرونی طور پر ایمان لانا زیادہ مشکل اسٹرگل ہے، جہد مسلسل ہے. ٹھیک ہے، اس کے آڑے آ جاتا ہے اگر رزق حلال نہیں ہو. بہت انٹرسٹنگ تھا، میں صبح بھی ریسرچ کری تھی آج کی ٹاک کے لیے، اور اس میں یہ تھا کہ اگر سچے خواب دیکھنا چاہتے ہو، کیونکہ نبوت کا ہم ابھی وہ حدیث پڑھیں گے 1/46 146 پورشن بتایا گیا ہے سچے خواب کو. اگر سچے خواب دیکھنا چاہتے ہو جیسے مومنوں کے ہوتے ہیں، ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے سگنلز ہوتے ہیں، تو اس میں علماء کچھ، اور چلے بات کا آغاز آج اسی سے کرتے ہیں، اس میں علماء کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کرو گے. اسی لیے زندگی کے کسی سٹیج پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خواب بڑے سچے آ رہے ہیں. ہمیں خواب ضروری نہیں وہ بہت ایسے خواب ہو جو آپ کی پسند کے ہیں. بہت ساری سچی چیزیں میری آپ کی پسند کی نہیں ہیں، پر وہ ہیں تو سچ. حق اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں یا ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، دونوں صورتوں میں. تو امام ابن سیرین جن کے بارے میں آج ہم کافی بات کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ پر سو جاؤ. ٹھیک ہے، اوکے، یہاں تک ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھا کے نہیں سونا. اوور ایٹنگ ڈسٹربس دا سافٹنس اور دا پیورٹی آف دا سول. اوور ایٹنگ کس چیز کا سمبل ہے؟ اسراف جس لفظ کو ہم دین کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ایکسیسونیس ان انگلش. اوور ایٹنگ شو کرتا ہے ہرس، توکل کی کمی. توکل کی اس کمی کی سب سے پہلی مثال الحمدللہ اب تو اویئرنیس آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو شادیوں کے کھانوں میں جب کھانا کھلتا ہے تو توکل کی کمی کی مثال بہت اوپر نظر آتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی لوگ جو پلیٹ میں بہت بہت بھر کے ضائع کرتے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ایسی چیز ہے، اللہ کا کلام آنے کے بعد تھوڑا تھوڑا ویٹ کر کے نکال رہتے ہیں، دوسرے کو موقع دے رہتے ہیں، بیکاز دے ریئلائز دیٹ دس از اے بگر سسٹم.
اور مجھے جواب دہی کرنی اگر میں اتنا بھی کھانا چھوڑ دوں گی، آئی ایم آنسربل۔ تو ایک انہوں نے منع کیا کہ سنت کے علاوہ جو طریقہ اس پہ نہیں سونا، دوسرا انہوں نے کہا کھانا بہت زیادہ کھا کے نہیں سونا، ٹھیک ہے۔ دوسرے علماء جو میں پڑھی تھی اس میں کہتے ہیں اگر رزق حلال نہیں ہے تو سچا خواب آنا کم سے کم ہوتا جائے گا، اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تحفے دینا کم کر دے گا، جو کہ تحائف ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگز دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے، لیکن زندگی بہت گزر گئی اور اس ساری زندگی میں ہم نے سوچا کہ اللہ سے میرا تعلق بن گیا ہے، وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اس نے تو بخشتے ہی جانا ہے، whether I do my share or not اللہ will give۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی دنیاوی لحاظ سے تو ماشاء اللہ دیے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اتنی خطاؤں کے باوجود، لیکن جو دل والا رشتہ ہے، جو اندر والا رشتہ ہے، جو روح والا رشتہ ہے، وہ اللہ سے قائم ہوگا، بیٹھے گا جب ہمارے اعمال میں تبدیلی آنا شروع ہو۔ اتنا بتائیے کہ جو ہیومن ریلیشنز ہیں، مثلا a lot of us here are married, have been married, want to get married، ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ ہو اور اس میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کریں، آپ اپنی سنسیریٹی بھی شو نہ کریں۔ یہی معاملہ جناب خوابوں کے ساتھ ہے، بیکاز خواب لاٹ آف ٹائمز ریفلیکشن ہوتے ہیں اس بات کا کہ اللہ سے تعلق کا سٹیج کیا ہے، کیسا بن رہا ہے تعلق۔ ہم بڑی خوشی سے حدیث کو کوٹ کر دیتے ہیں 1/46 portion of نبوت، but under what circumstances are you ready to catch the signals Allah is trying to give you؟ وہ تو راستہ دکھا دے گا۔ ہم کہتے ہیں استخارہ کرتے ہیں، خواب نہیں آتا، خواب بائی دا وے ہر استخارے کے جواب میں نہیں آئے گا، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے تھوڑی سی، لیکن خواب نہیں آتا، کوئی سگنل نہیں آ رہا، استخارہ کیا جا رہے ہیں، کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں مل رہا، یا اللہ میں کیا گڑبڑ کر رہی ہوں؟ تو اپنے اینٹیناز تھوڑے سے کھڑے کرنا ہے۔ بچے کو بہت پیار کرتے ہیں نا ہمارے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا ہوتا، میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ جو بہت ہی عشق کی کیفیت ہوتی ہے ہسبینڈ سے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس کی نیڈ کیا ہے، پھر وہ کیفیت چلی جاتی ہے، پھر آ بھی جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، دیٹس ہاؤ ہیومنز آر۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دس، اللہ تعالیٰ بھی سگنلز دیتے ہیں۔ جو پیچھے علماء گزرے ہیں، شیوخ گزرے ہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ کہتے ہیں میں اپنے رب کی ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں اپنی بیوی کے آواز کے ٹون سے اور اپنے جانور کی چال سے۔ یعنی جب when Allah is not so happy He will send you signals. That means اگر میرا ٹائر پنکچر بھی ہو تو میں کہوں استغفر اللہ۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لوگ کہتے ہیں تکلیف کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، میں کیا سب سے زیادہ پڑھوں؟ آپ کو سب سے زیادہ جو چیز پڑھنی ہے وہ استغفر اللہ ہے، ایک درود، کیونکہ اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، اور ایک استغفر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ اگر رزق میں بھی فراوانی چاہتے ہو تو استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، بیکاز کیا کوئی گڑبڑ مجھ سے ہو رہی ہے، کیا میری سائڈ سے کوئی کمی ہے؟ اور ہماری سائڈ سے تو کمیاں ہی کمیاں ہیں۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اصل میں ہم ظاہر میں پھنس جاتے ہیں اور باطن کی طرف توجہ کم دینے لگ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمس ٹو یور مائنڈ. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یوسف علیہ السلام. بیوٹی. واٹ کائنڈ آف بیوٹی؟ Absolutely. The restraint he exercises as a teenager. Look at his whole character. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام کا جسمانی حسن ہٹا دیں, وہ تو اللہ کی دین ہے. اور اگر اس طرح دیکھیں تو میں آپ ہر ایک خوبصورت ہے. قرآن پڑھنے کا پہلی تبدیلی یہ آنا شروع ہوتی ہے اندر میں ہر ایک خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ میرے رب کی کریشن ہے. How can I think one is more or one is less? But یوسف علیہ السلام پہ اللہ کا خاص کرم تھا. لیکن اگر آپ ان کی پوری پرسنالٹی دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیوں ڈریمز سمجھ آتے تھے. there's a friend of mine میرے ساتھ کام کرتی ہے, وہ میرے پاس آئی اور کیونکہ ہم لوگ جرنلزم میں کام کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگ اس فیلڈ میں, کچھ ریلیجس ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, ہر طرح کے لوگ. اس نے مجھے آگے کہا کہ مجھے تواتر سے خواب آتا ہے کئی سال سے کہ میں ایک تنہا جگہ پر بھاگ رہی ہوں اور پھر مجھے قرآن نظر آتا ہے اور پھر لگتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے تم پڑھتی کیوں نہیں ہو. اور الحمدللہ اس لڑکی کا اندر کا درد اور اس کی تلاش, اور مجھے کئی دفعہ اس کی باتوں سے لگتا ہے یقین کریں کہ شاید میں اس دفتر میں پہنچی ہی اسی لیے. اللہ کے طریقے ہیں, کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن میں نے اسے بتا دیا تم وہاں گلشن میں یہ ہے, وہاں وہ رہتی ہے, تم وہاں جانا شروع کرو. اب الحمدللہ وہ سیٹرڈیز کو میری کلاس میں آتی ہے, وہ گلشن اقبال سے آتی ہے بیکاز اس کو مزہ آ رہا ہے جو بھی اس کی تلاش ہے. Now this is an example of a very direct dream. بالکل کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. کئی دفعہ ڈریمز ویئرڈ ہوتے ہیں, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت لمبے ہوتے ہیں, جمبلڈ ہوتے ہیں, آپ کو یاد نہیں رہتے. یو ویک اپ ود اے ڈسٹربڈ فیلنگ بٹ یو ڈونٹ نو کہ کیا تھا یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. مگر مثلاً اگر آپ کو خواب میں آج ابن سیرین کی اس میں پڑھی تھی تو تعبیر رویا جو کتاب ہم کنسلٹ کرتے ہیں اس میں تھا پازیب کی ہیڈنگ تھی. ٹھیک ہے, پازیب پیروں میں پہنتے, پازیب نظر آئی. کیا میننگ ہے؟ آتے ہیں نا ویئرڈ ڈریم. کئی ایسے ڈریمز بھی آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں شرم آ رہی ہے کسی کو بتا نہیں سکتے. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا. دا موسٹ امبیرسنگ ڈریمز ایور. مزے کی بات یہ ہے رب تعالیٰ کے آگے کوئی امبیرسمنٹ ہے ہی نہیں. بنایا اس نے جیسا, میں وہ پنجابی کا شعر نہیں ہے, چنگیاں کے مندیاں میں صاحب تیری بندیاں, دیٹس ہاؤ اٹ از. اوکے, خواب میں پازیب آیا, واٹ ڈو یو تھنک؟ مے بی somebody is getting married. اوکے, ڈپینڈ کرتا ہے خواب دیکھنے والا کون ہے. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مرد پازیب دیکھ رہا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں. اگر سونے کی پازیب دیکھ رہا ہے بہت بری علامت ہے. اگر چاندی کی پازیب دیکھ رہا ہے تو بھی علامت ہے کہ سختی آنے والی ہے لیکن کم درجے کی. کیوں؟ اب پورا دیکھیں انالیسس. مرد پہ سونا پہننا ناٹ الاؤڈ. کبھی سوچے کیوں؟ ایشو کیا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے مردوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قربان جائے, مطلب ہمارے لیے میں قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثالیں دی ہیں جو جس طرح سے نظر آتی تھے, جس طرح سے خود کو گروم کرتے تھے. سونے پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ جب مرد کا ایمفسس دنیاوی چیزیں ہو جائے گا, چاہے عورت کا بھی, بٹ عورت از کریٹڈ اے مور بیوٹیفل کریچر. ٹھیک ہے, مان لیں وی آر پریٹی, بٹ
دین حضرت یوسف علیہ السلام. عورت اگر پازیٹو دیکھتی ہے تو اچھی علامت کنسیڈر کی جائے گی. سو اٹ آلسو ڈپینڈس کون دیکھتا ہے. خواب میں جانور آ سکتے ہیں, سمبولزم ہے. مائی پوائنٹ ہیئر از کچھ ڈریمز ڈائریکٹ ہوں گے, کچھ سمبولک ہوں گے. سمبولک میں مثلاً آپ کو بکری نظر آئے گی, بہت اچھی علامت ہے. ریچھ بڑا کڈلی ایسا جانور سمجھا جاتا ہے نا, ریچھ, بھالو be associated with teddy bear, not a good sign. It signifies troubles. ٹھیک ہے, اب ان خوابوں کا کرنا کیا ہے, ہم کیا کریں گے. لیٹس گو آن. ہمارا وارم اپ ہو گیا ہے. آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل آر ہیئر. قرآن کی تلاوت کے بغیر دن میں برکت نہیں ہے, زندگی میں برکت نہیں ہے, کسی چیز میں برکت نہیں. قرآن کی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں یاد کیا رکھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, انسانی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اور دو چیزیں دلوں کے زنگ کو توڑتی ہیں, ایک کثرت سے قرآن کی تلاوت, ایک کثرت سے موت کو یاد رکھنا. اسی مطلب جو بھی کوئی کہے کیا ڈپریسنگ بات ہے, نو اٹس ناٹ ڈپریسنگ, دس از ریالٹی. Remembering death makes you a more upbeat person because time is very less and I need to use each moment carefully. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرا دے. کچھ قرآن کی تلاوت کلیکٹیولی بہت فائدہ دے گی, کچھ تنہائی میں بھی بہت ضروری ہے. یہ ہر عبادت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ آپ سب کے ساتھ کریں گے, کچھ آپ تنہائی میں کریں گے. تنہائی میں بھی بہت ضروری ہے, جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو, جس کے بارے میں ہم کسی کو نہ بتا رہے ہیں. ہماری بہت ساری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے تو وہ نہ بتا سکے کہ یہ شخص اتنا صدقہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کی ہم ابتدائی آیات سن رہے ہیں. We are dream which he discusses with his father. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف القتال. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں روشن کتاب کی. These are signs, proofs, evidences of the open book. قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں. لعلکم شاید کہ تم, یا تاکہ تم, تعقلون تم عقل سے کام لو, تم اس کو سمجھو, تم اپنی سوچ کو
استعمال کرو، تم سیکھو. نحن نقص علیک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے احسن القصص، سب سے خوبصورت کہانی. سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے سب سے خوبصورت کہانی. بما اوحینا الیک، ساتھ اس کے جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف، هذا القرآن، یہ قرآن. وَإِذْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں کہا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً تم تھے غافلوں میں سے. لگ نہیں رہا ہماری بات ہوئی ہے. قرآن آنے سے پہلے، زندگی میں آنے سے پہلے اگر میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے عجیب ایک بے ہوش سی زندگی تھی جس میں ریالٹی سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. اور ابھی بھی بہت سارے بے ہوش فیزز آتے ہیں جاتے ہیں، بس یہ سمجھ آ گیا کہ قرآن کو تھامے رکھنا ہے. سو دس از اے ریمائنڈر. اب یہاں سے خواب کی بات شروع ہوتی ہے. چھوٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو آگے کہتے ہیں. یاد رکھیں یوسف علیہ السلام ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ سب سے اچھا دنیا میں شجرہ یوسف کا تھا. ابراہیم بن اسحاق بن یعقوب بن یوسف، دس از the fourth generation direct of prophets of Allah. تو وہ آگے اپنے والد کو کہتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زائد مطلب 2 بیویاں بتائی جاتی. پہلی بیوی سے ان کے بچے 10 تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی. اور بڑے جو بھائی تھے اس کے بردرز تھے وہ بہت جیلس تھے. کسی کو فیملی پالیٹکس کے بارے میں سیکھنا ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ڈیل کریں تو بس سورہ یوسف پڑھیں. تو یہ بھائی بہت زیادہ جیلس تھے، بہت زیادہ حسد میں مبتلا تھے. اب یہ چھوٹے بچے ہیں یوسف علیہ السلام، اگر ابھی سے والد کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرق ہے باقی بچوں سے، والد بھی نبی. یہ آگے اپنا خواب سناتے ہیں. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، آگر کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوكباً ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں دیکھتا ہوں ان کو، لی میرے لیے ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں. والد نے سن کے کیا کہا، اور یہ سمجھ لیں آج جو ہم کچھ باتیں سیکھیں گے اس میں سے یہ بھی ہے. قال یا بنی لا نقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو. فیکیدوا، تو وہ چال چلیں گے، لکا تمہارے لیے، کیدا ایک چال. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تب سے بچے کو بتا دیا اور اسی طرح چن لیا تجھ کو تیرے رب نے، اور سکھائے گا تجھ کو تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، خوابوں کی تعبیر، نبوت کی طرف بھی اشارہ. وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا تجھ پہ اپنی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہدایت، ان کے کیس میں نبوت. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کو، کما اتمہا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کی تھی یہ نعمت، علی ابویک من قبل، تیرے باپ دادا پر اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا بھی اور حکمت والا بھی. One of the biggest joys in life is you read the Quran and you know what it's saying without translation. This is just a short message for the new friends who are here, جو کہ ابھی اس جرنی سے نہیں گزرے. اپنے آپ کو یہ نعمت ڈینائی نہ کریں، باقی چیزیں آتی جاتی رہیں گی، یہ ساتھ رہ جاتی ہیں. چلے جی، اب یہ خواب ہے، اس میں 10 ستارے، 11 ستارے، سورج، چاند نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ خواب جا کے پورا کب ہوا ہے ان کا؟
تو ایک بات جو علماء کہتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جیسے لفظ ہوتا ہے نا مفسر تفسیر کرنے والا، مبلغ تبلیغ کرنے والا، اسی طرح معبر ہوتا ہے تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا. اور جو معبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھے خواب ذرا دیر میں پورے ہوتے ہیں. مسئلہ ہے good things come to those who wait. You don't always wait, but وہی بات ہے نا، ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے. مجھے اس سے وہ دعا والی بات بھی یاد آ رہی ہے حدیث میں کہ انسان دعا کی قبولیت میں بڑا جلد باز ہے. اس کا دل چاہتا ہے جلدی سے بس میری دعا پوری ہو جائے. اب اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ بھی سمبولک ڈریم ہے. ستارے بھائی تھے، سورج والد تھے، چاند والدہ تھیں. یہ بہت سال بعد پورا ہوا. ٹھیک ہے، خوابوں کی تعبیر ہمیں بہت سارے لوگوں سے پتہ چلتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کے کچھ اسپیشلسٹ گزرے ہیں. آپ جیسے کہتے ہو نا آج کے زمانے میں کراچی میں دا بیسٹ آنکالوجسٹ، دا بیسٹ آئی اسپیشلسٹ. The sad part is we don't even know these names. These are the specialists of the soul. امام ابن سیرین نام ہے. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے تعبیر الرؤیا، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. اس کو کچھ لوگ منسلک کرتے ہیں امام ابن سیرین سے، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں جو لکھی گئی ہیں ان کے بہت بعد کے دور کی ہیں، اور یہ کتاب شاید امام ابن سیرین نے لکھی نہیں ہے، ہاں ان کی باتوں پر مبنی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، سو وی ڈونٹ نو فار شیور ویدر ہی روٹ دس بک. ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعی ابن سیرین نے یہ کتاب لکھی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس میں ابن سیرین کی روایات ہیں. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص علم دیا تھا. تھوڑا سا اپنے اس مسلم ہیرو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. بصرہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں 8th سینچری میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. ابن سیرین 33rd ایئر آف ہجرہ میں پیدا ہوا. 33 کو 33 کہتے ہیں، ہاں 33 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. غلاموں کے بیٹے ہیں، دونوں والدین غلام ہیں، ہائی لیول کے غلام ہیں مگر غلام ہیں. ابن سیرین کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ایک فیکلٹی سے محروم تھے. ہی از نون ٹو بی ڈم ایز ان وہ بات نہیں کر پاتے تھے، سن نہیں پاتے تھے، اور اس وجہ سے وہ بات بھی کلیئرلی نہیں کر پاتے تھے. یہ پڑھ کے مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز لے لیتے ہیں تو کوئی اور فیکلٹی بہت تیز کر دیتے ہیں. ان کی جو کوالٹیز بتائی جاتی ہیں کہ ان میں سخاوت بہت زیادہ تھی، بہت سخی تھے. بصرہ کے پہلے کچھ جو گزرے ہیں نا عبادت گزار زاہد، ان میں سے تھے. عالم تھے، شاعر تھے. ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ حد سے زیادہ سچے انسان تھے، ہر وقت الرٹ رہتے تھے. اور مجھے یہ بڑی خوبصورت بات لگی ان کے بارے میں. the writer says he used to weep at night and smile during the day. رات کو رب سے تعلق کا، تنہائی کا وقت، تہجد کا وقت. بیج لگا کے نہیں پھرنا ضروری ہوتا میں اتنا متقی ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے ذرا سا اندر تقویٰ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں 4 لوگوں کو بتا تو دوں پھر سکون آئے گا. He used to weep at night and smile in the day and would rove around. He would rove around. اس کا مطلب لوگوں سے ملتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، لوگوں سے تعلق قائم کیا ہوا تھا. ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن
روزہ رکھا کرتے تھے. کہا جاتا ہے اپنے دور کے سب سے بڑے عالموں میں سے تھے، اور ان کی جو خاص چیز ہے وہ علوم، جو ان کا علم ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے. اس زمانے کے سب سے بڑے علماء مثلا ابن خلدون اور ابن قتیبہ نے اس بات کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ کتنے بڑے اس علم کے ماہر تھے. ایک شخص جو سن نہیں سکتا، اور ظاہر ہے پھر وہ اس طرح سے بول نہیں سکتا، ڈیف ہے، بات کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا اتنا کلیئر نہیں ہوتا، اس کا علم آپ دیکھیں. مجھے امام بخاری کا یاد آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا زندگی کا مطلب بچپن کا ان کا جو ٹائم گزرا ہے، ایز اے ٹوٹلی بلائنڈ چائلڈ گزرا ہے. وہ بخاری جس نے قرآن کے بعد اسلام کو سب سے مستند کتاب دی ہے، صحیح بخاری. ہی couldn't see، ان کی ماں کی دعا سے اور اس کے بعد انہوں نے ان آنکھوں سے جو کام لیا اس کا ہماری نسلیں بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتی. کتاب کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، ہاں یہ مستند ترین کتابوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں امام ابن سیرین کا آپ جا کے یہی ایک کتاب اویلیبل ہے. آپ جا کے بک شاپ پہ بولیں گے امام ابن سیرین، they'll give you this book. ٹھیک ہے، تعبیر الرؤیا کے نام سے، میں اینڈ میں لکھ دی ہوں. لیکن کیا یہ انہی کی کتاب ہے؟ واللہ اعلم. اس میں بہت ساری ان کی باتیں ضرور ہیں اور انہوں نے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا. اس کتاب کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں دوسرے جو علماء گزرے ہیں جو جانے جاتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہی سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کو ظاہر ہے جو ہمارے اثنا عشریہ شیعہ گروپ سے بہن بھائی ہیں وہ ان کی انٹرپریٹیشن کو زیادہ فالو کریں گے. آپ کو ان کی اور ابن سیرین کی اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. خوبصورت بات یہ ہے کہ ابن سیرین کو زیادہ سنی لوگ فالو کرتے ہیں تعبیر الرؤیا کے لیے. ابن سیرین کی اس کتاب میں امام جعفر صادق کی بھی انٹرپریٹیشنز آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ٹائم کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ڈفرینسز کو ختم کرنے کا، نہ کہ ڈفرینسز کو بڑھانے کا. چلیں گے اب کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں ڈریمز کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں. ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ جو تمام دنیا کے علوم ہیں یا سائنسز ہیں، اگر اس میں سب سے زیادہ مشکل، نازک، پریشان کن علم ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی وحی ہے اور پروفٹ ہوڈ کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ہمیں حدیث نے بتایا کہ ایک اچھا خواب جو کہ ایک نیک انسان کو آتا ہے وہ 1/46 پورشن آف نبوت ہے. 1/46. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، ختم ہو گئی نبوت، دروازہ بند ہو گیا. اب سگنلز کیسے آئیں گے؟ 1/46. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے 23 سال. ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے، 63 ایئرس کی ایج میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. نبوت آنے سے 6 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے خواب دیکھنے شروع کیے بار 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 جو کہ وحی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ان 6 مہینے کے خوابوں کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. 6 مہینے کا 23 سال میں سے جو پروپورشن نکلتا ہے نا وہ 1/46 ہے. تو کچھ علماء نے اس کو اس طرح سے سمجھا. خواب 3 طرح کے بتائے جاتے ہیں. پہلی خواب کی قسم رحمانی خواب بتائی جاتی ہے، جو کہ اللہ کے بہت خاص بندوں یا انبیاء علیہ السلام کو پرٹیکولرلی آتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ایک بات بتائی جا رہی ہے. سیکنڈ بتایا جاتا ہے نفسانی. اب یہ خواب دیکھنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور تیسرا کہا جاتا ہے شیطانی. شیطان کی طرف سے کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے. میں آپ کو شیطانی خواب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دیتی ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سن چکے ہوں گے، لیکن اس سے ہمیں 1-2 چیزیں بہت انٹرسٹنگ پتہ چلیں گی. آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سنا ہوگا، اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ رات کو عبادت میں مشغول تھے، تہجد کا وقت تھا.
عبادت کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں شیطانی خواب ہے. زبردست نور چمکتا ہے اور اس نور میں سے یہ آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا. اب تو اس مقام پر پہنچ گیا کہ آج کے بعد ہماری طرف سے تم پر کوئی عبادت فرض واجب نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمہاری معاف. اب تو جس طرح چاہے عمل کر، ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا. حضرت عبد القادر جیلانی سنتے ہیں، فوراً جواب میں فرماتے ہیں مردود دور ہو جا. نماز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، صحابہ کرام سے معاف نہیں ہوئی، تو مجھ سے کیسے معاف ہوگی؟ سمجھ گئے کہ شیطان کہہ رہا ہے. اس سے پلیز ڈریمز کے علاوہ بھی سمبولکلی لیسنز لیجیے. جب اندر سے آواز ہونا شروع ہونا، واہ فراناز اتنا تم اپنا ٹائم نکال کے قرآن کے لیے آئی ہو، مطلب دیکھو باقی لوگ تو گھر بیٹھے سو رہے ہیں، تم کتنی اچھی ہو. سمجھ لیں آواز کہاں سے آ رہی ہے. اپنی تعریف کی آواز اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، عبد القادر سمجھ گئے. اس کے بعد ایک اور نور چمکا جو پہلے سے بھی بڑا تھا. اس میں آواز آئی عبد القادر، تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا، ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس میں بڑے بڑوں کو میں نے ہلاک کر دیا ہے. اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو ہلاک ہو چکا ہوتا. جناب قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے یہ. ہم کہتے ہیں علم بندے بچا لیا. علم کوئی نہیں بچاتا، کچھ نہیں بچاتا. ہم میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا بچائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ہاں اس کا دیا ہوا علم، اس کے اذن سے، اس کی دی ہدایت، سب کچھ اسی کا. اپنی تعریف کہاں سے؟ شیخ نے فرمایا مردود دوبارہ بھٹکاتا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا ہے. عارفین فرماتے ہیں دوسرا داؤ پہلے داؤ سے زیادہ سنگین تھا، اس لیے کہ اس وقت شیطان نے ان کے اندر علم کا ناز پیدا کرنا چاہا کہ تمہارے علم اور تقویٰ نے بچا لیا، لیکن آپ نے اس کو بھی رد کر دیا. اس سے آپ کو ایک چیز پتہ چل رہی ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خواب کے ذریعے کبھی بھی شریعت چینج نہیں ہوتی، ایک شرعی حکم چینج نہیں ہوتا. ایک مثال دوں، تھوڑی سی آف مثال ہے لیکن ایسے بہت ہوتا ہے، اور کیونکہ ایسے کیسز کئی دفعہ سننے میں آتے ہیں. کوئی آ کے کہتی ہے لڑکی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے خواب میں مجھے ایک آواز آئی ہے، مجھے نور نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کیس ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر مطلب لڑکی تھی اور اس کے پیرنٹس جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، اسے کوئی پسند تھا، مان نہیں رہے والدین. اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میرا دل اتنا سچا ہے، میری محبت اتنی سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس سمجھو تمہاری شادی ہو گئی. میں نے کہا بیٹا حضرت زینب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ٹائم تو ہے نہیں کہ عرش پہ نکاح ہوگا. آپ سمجھ لو کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر جینیونلی ہے تو ٹرائی ٹو کنونس یور فیملی، بٹ ڈونٹ گو بائی دس ڈریم. اگر خواب شارٹ کٹ دکھا رہا ہے نا اور غلط چیز دکھا رہا ہے تو وہ حدیث نفس ہے، حدیث قلب ہے، آپ کے دل کی بات ہے. آپ اپنے دل کی بات کو سچا خواب سمجھ رہے ہیں، وہ سچا خواب نہیں ہے. سچے خواب میں سچے دوست کی طرح، قرآن کی آیات کی طرح کئی دفعہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے، ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، ہمیں نہیں مزہ آ رہا ہوتا. جو مزیدار خواب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے خواب نہیں ہوتے، ہمیشہ مزیدار چیزیں بھی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب ایک جو بات ہم نے یہاں سورہ یوسف میں دیکھی وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اپنا خواب بتانا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، حدیث ہے
کہ اپنے ارادے ظاہر لوگوں پہ وقت سے پہلے مت کیا کرو، انلیس آپ کو مارکیٹ کرنا ہے کسی ریزن کی وجہ سے، جیسے آپ ٹیزرز دیتے ہیں، مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے، اس میں بھی حدود ہونی چاہیے، ادروائز باتیں پہلے سے نہ بتایا کریں۔ میں پچھلے دن ان کو ایک ٹی وی پہ فلک کرتے ہوئے ایک ڈرامہ گزرا، اور اس میں دکھایا کہ ایک بچی کو کوئی یا کسی کو خواب آتا ہے، وہ اپنی امی کو کچھ بتا رہی ہے، اور امی کہتی ہیں دیکھو اب تم نے یہ خواب بتا دیا نا، برا خواب تھا، اب انشاءاللہ یہ بری چیز نہیں ہوگی۔ دس از کمپلیٹلی 360 ڈگری ٹرن فرام واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ٹولڈ اس۔ یہ تو جناب بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ ہم سب کلیئر ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اگر برا خواب آتا ہے، مثلا نعوذ باللہ آپ کو کوئی ان پلیزنٹ چیز نظر آتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی خواب، آگ، کوئی جنازہ، ایسی چیزیں آتی ہیں نا خواب میں، واٹ ٹو ڈو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خواب مت بتاؤ، مگر اس کو سن لیں، مگر یا دین کا جو شخص علم رکھتا ہو، یا جس کی سنسیئرٹی پہ تمہیں 100% بھروسہ، بٹ وہ بھی پریفریبل نہیں ہے unless it's somebody religious who can sort of guide you، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جیسے ریئلائز کیا آپ اٹھے ہیں، آپ نے الٹے ہاتھ پہ فیس کر کے اعوذ باللہ پڑھ کر 3 دفعہ تھکانا ہے، شیطان سے اپنی پناہ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اور پھر یہ غلط نہیں ہے جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ صدقہ دیں۔ صدقہ، درود پڑھنا، کوئی بھی اللہ کی رضا کا کام کرنا بنیادی طور پر کیا کرتا ہے کہ اوپر سے بلا آ رہی ہے، نیچے سے دعا یا کوئی نیکی اٹھ رہی ہے، آپس میں ہوئی لڑائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، اللہ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ اس میں یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگیے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، وہی اس کا برا جو امپیکٹ ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ however اگر اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے تو وہ لکھ دیا، مثلا مجھے یاد ہے کہ میرے والد کے انتقال سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے، اور جب ان کی بائی دا وے النس 1.5-2 سال چلی، مجھے ان کی اس بیماری سٹارٹ ہونے سے 2-3 ہفتے پہلے تواتر کے ساتھ خواب آتا تھا کہ میں ایک جنازہ دیکھ رہی ہوں اپنی امی کے گھر سے نکلتا ہوا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ الحمدللہ میں قرآن پڑھ چکی تھی۔ اس کے 2 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ سو جو ٹائم لکھا ہے وہ تو لکھا ہے، بٹ یس آئی ٹک دیٹ سیریسلی، اینڈ وین ہی فیل ایل مجھے پتا تھا کہ اب مطلب مجھے یہ ٹائم اچھا گزار لینا ہے ان کے ساتھ اور خدمت کر لینی، بیکاز اللہ تعالیٰ ایک سلائٹ وارننگ دے چکے ہیں۔ پر الحمدللہ بہت سارے کیسز میں برے خواب ہوتے ہیں جو وہ چیز پھر نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب جب تک بیان نہ کر دیا جائے، وہ اس کے ساتھ جو تقدیر بندھی ہوئی ہے وہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پنجوں سے معلق رہتی ہے کوئی چیز، جب آپ بتا دیتے ہیں نا تو وہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں پتہ چل گئی ہے تو ہمارے لیے بہتری اس میں یہی ہے کہ ہم خواب ہر ایک کو بیان نہ کریں۔ ہاں جی، سو ایک رحمانی خواب، ایک نفسانی خواب اور ایک شیطانی خواب۔ یہ بھی کہتے ہیں علماء، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں تعبیر الرؤیا کے حوالے سے، کہ خواب کی انٹرپریٹیشن اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گی کہ جو دیکھ رہا ہے وہ کیسا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ کہتے ہیں ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، درجات تو ہیں نا، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، انبیاء ہیں، صحابہ گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری ہے صالح مسلمانوں کی، ٹھیک ہے غلطیاں کی اوپر نیچے مگر بیسکلی، اور تیسری کیٹیگری ہے کہ یا تو وہ کفر میں مبتلا ہے یا اعمال بہت 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 خراب ہے۔ مجھے یہ پڑھتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ مسئلہ یہ، چلے پہلی کیٹیگری تو سمجھ آ گئی، کئی دفعہ ہم دوسری اور تیسری کیٹیگری کے بیچ میں ہوتے ہیں،
رمضان میں ہم زیادہ کیٹیگری نمبر 2 میں ہوتے ہیں، چاند رات سے ہم کیٹیگری نمبر 3 میں ہوتے ہیں مینی ویز. بالکل آف ٹاپک بات ہے، لیکن جب تک اس ملک کی، اس امت کی عورتیں بھی عید نماز کی پابندی نہیں کریں گی، نہ رمضان کی وہ کیفیت بنے گی، کیونکہ وہ ایک نماز ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ عورت بھی جائے، پیریڈز ہوں تو بھی جائے، سائڈ میں بیٹھے، لیکن اس دعا میں شامل ہو عید کی نماز 100%. نہ جمعے کی مسٹ بولی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے گھر میں نماز بہتر ہے ان سرٹن سچویشنز. نہ تراویح کی مسٹ بولی ہے، عید کی نماز بولی ہے. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں جی، ام سلمہ کے ہسبینڈ. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کے کہا جاتا ہے اگر فتوے جمع کیے جائیں تو کئی والیومز کے فتوے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ام سلمہ کے فرسٹ ہسبینڈ ہیں جو کہ بہت نیک صحابی تھے، جو اللہ کی راہ میں مطلب مدینہ میں مکی دور میں شاید مارے گئے. اور ان دونوں میں اتنا پیار تھا کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھجوائی کہ اللہ تمہیں بہتر سبسٹیٹیوٹ دے، تو انہوں نے کہا میرے پہلے شوہر سے بہتر سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کچھ خواب اتنے بھاری ہوتے تھے کہ وہ پہاڑ اٹھانے سے بھی زیادہ بھاری تھے، مگر جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ خواب کسی کو بیان نہ کرو، میرے لیے وہ بھاری خواب بھی آسان ہو گیا. یعنی بس اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا، اچھی دعا کی، صدقہ کیا. جو صدقے کی بات میں کری تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی نیک عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتا ہے، اور اس سے امید یہ ہوتی ہے دعا سے، صدقے سے، کہ ہماری وہ مشکلات ٹل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. صدقہ نفلی بھی ہوتا ہے اور فرض بھی ہوتا ہے. فرض صدقہ وہ ہے جسے آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، نفلی صدقہ وہ ہے جو آپ اس کے علاوہ کرتے ہیں. جو چیز آپ صدقے دل سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. صدقہ وہ بھی ہے جو آپ اپنے ویری ویل آف ریلیٹیوز کو گھر پہ کھانے کے لیے بلاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. جو چیز اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں، حتیٰ کہ ایون اے اسمائل از چیریٹی. نیت یہ رکھیں میرا رب راضی ہو. خاص طور پہ اس شخص کو اسمائل دینا جو آگے سے اسمائل نہ کرتا ہو، بگ ٹائم صدقہ. ایسے رشتہ دار کو کھانا کھلانا جو نہیں آپ کو انوائٹ کرتا، بگ ٹائم صدقہ. ٹھیک ہے، تو صدقے کی تو بہت سی، اپنی سیٹ آفر کر دی، پانی کا گلاس پلا دیا، کسی کو پرائیورٹی دے دی، کسی کو اچھی بات، یہ جو میں اس وقت کر رہی ہوں یہ صدقہ ہے. آپ اگر کسی دوست کو بلا بھی لائیں کہ قرآن کی بات سن لو، یہ صدقہ ہے. ہمارے لیے تو کمائی کی اپرچونٹیز ہر روز کھلی ہیں. اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ہمیں تو صرف ڈھونڈنا ہے. ہم راستہ مانگیں گے وہ راستہ دکھائے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں. سخت گناہ ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو متقی بتانے کے لیے ایسا خواب میک اپ کر کے دوسروں کو سناتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. مگر اگر کوئی بتا رہا ہے تو میرا آپ کا کیا کام ہے؟ ہم اس کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں کہا گیا ہے فیس ویلیو پہ جانا ہے. اگر کوئی شخص بتاتا ہے، کوئی میری فرینڈ بتاتی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اس نے سچ بولا ہے جھوٹ وہ اس کا معاملہ. جو میں گھر آ کے گوسپ کرتی ہوں، میں نے اپنے پچھلے 4 دن کے مر کے کمائے ہوئے ثواب مٹی میں ڈالے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم however اس میں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آواز یہ آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیفیت یہ تھی، یا کوئی کہہ رہا تھا.
مگر ان کا حلیہ ویسا نہیں تھا جو کہ کتابوں میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے. زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر حلیہ ویسا نہیں تھا جیسا ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں حلیہ تھوڑا سا شاید ڈفرینٹ آ سکتا ہے کیونکہ انسانی برین ہے, لیکن اگر یہ کلیئر میسج ہے خواب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. ہاں جی, دنیا سے کوئی پیارا چلا گیا ہے اور وہ خواب میں آیا. اور یہ امپورٹنٹ بات, وی آر لسننگ کہ 1/46 نبوت کا پورشن ہے. اب نبوت کا تعلق ہے وہی کہاں نازل ہوئی تھی جناب؟ مکہ میں, مدینہ میں نہیں, قلب پہ. ٹھیک ہے, دل پہ نازل ہوئی ہے. قلب ہے آپ کا سینٹر آف, فزیکلی قلب کی بات نہیں کر رہی صرف دل کی, یہ آپ کا ایموشنل سینٹر ہے, یہ آپ کا روحانی سینٹر ہے. نیند کی حالت میں اگر آپ غور کرو تو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں جو ہمیں سونے کی دعا سکھائی گئی ہے اور اٹھنے کی دعا سکھائی گئی ہے. اٹھنے کی دعا اور سونے کی دعا میں خاص طور پہ موت کا اللہم بک اصبحنا, اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ صبح کرتی ہوں یا آپ کے ساتھ صبح کرتی ہوں. وبک امسینا, اور آپ کے ساتھ رات کرتی ہوں. وبک نحیا, اور آپ کے ساتھ زندگی. وبک نموت, اور آپ کے ساتھ موت. وإلیک المصیر, اور اینڈ میں آپ کے پاس واپس جانا ہے. یہ نیند اور موت کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ کنیکشن یہ ہے کہ کہتے ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے, I'll try to explain it, روح کا, کانشیسنس کا, قلب کا, جو ہمارا سول ہے, جو اندر کی روح ہے, جسم تو وہیں پڑا ہوا ہے, روح کا کچھ حصہ اس دوسری دنیا میں نیند کی حالت میں تھوڑا سا پورشن چلا جاتا ہے, کچھ ملنے کی جگہ ہے. دیکھیں ہمیں 3 حالتیں بتائی گئی نا. ایک دنیا ہے, ابھی میں زندہ ہوں, جب میں مر جاؤں گی اللہ نے جب لکھا ہوگا تو برزخ. برزخ کیا ہے؟ انٹرم پیریڈ ہے. تیسری میری فائنل زندگی کب سٹارٹ ہوگی؟ جب میں آخرت میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہ 3 ہونے ہی ہونے, کچھ کر لیں. جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں نا, وہ کس ٹائم میں؟ ابھی وہ برزخ میں ہے, ابھی آخرت تو نہیں سٹارٹ ہوئی. نیند میں کہیں میری روح کا کچھ حصہ برزخ کے ایریا سے ٹچ کرتا ہے, جس کی وجہ سے احادیث بتاتی ہیں کہ ایک مردہ شخص کو اگر آپ نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے, جس حالت میں دیکھا ہے وہ پروبیبلی اسی حالت میں ہے. کیونکہ ہم عادی ہیں ایک معاشرے کے جہاں کیئرلیس باتیں ہوتی ہیں. ابھی آخرت آئی نہیں, ابھی فیصلہ ہوا نہیں, ہم اتنی کیئرلیس باتوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے, اور دل یہی قبول کرنا چاہتا ہے. ہاں میری روح اور اس روح کی کہیں کسی لیول پہ کوئی کنیکشن نیند کی حالت میں ہو چکی ہے. جو چیز میرے نبی نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم, بس اس پہ میرا ایمان ہے, باقی پہ آئی ڈونٹ کیئر واٹ اینی باڈی سیز. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جس حالت میں آپ کو نظر آتے ہیں عموماً یہی حالت ہوتی ہے. تو جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں اگر اللہ نہ کرے تکلیف کی حالت میں نظر آتے ہیں, ایسے ان کے لیے صدقہ کیجیے. اولاد جو ہے نا وہ صدقہ ہے ہی ہے, صدقہ جاریہ ہے, چاہے وہ نیت نہ بھی کرے. بہت دفعہ میں نیت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نیکی کر رہی ہوں, میرے باپ کا اس میں ہاتھ شامل ہے, انہوں نے مجھے بہت ساری آپ کی محبت سکھائی, آپ کے نبی کی محبت سکھائی, آپ ان کا حصہ رکھیں. اگر میں نیت نہیں بھی کرتی, اٹ ول گو ٹو مائی پیرنٹس, چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ زندہ نہیں. ٹھیک ہے, سو صدقہ یس, دعا بہت زیادہ کریں. پھر جن کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں, پھر اپنے ساتھیوں سے کہوں گی کیسے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون جو مردہ شخص کے لیے دعا ہوتی ہے وہ ہمیں ابھی تک یاد نہیں ہے. ہمیں تو زبانی یاد ہونی چاہیے اور ہر نماز کے بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جنازے کی دعائیں آپ روزانہ پڑھتے رہو, آپ دیکھو گے ود ان اے منتھ آپ کو یاد ہو جائے گی, میکسیمم اے منتھ, ورنہ ود ان اے ویک بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو وہ پکڑ لیں دعائیں اور دعا زیادہ کریں. اگر اچھی حالت میں آئے ہیں الحمدللہ. کئی دفعہ یس وہ کچھ بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
سو مردہ شخص اگر خواب میں آتا ہے تو اسے سیریسلی لینا چاہیے. کیسے مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے کون سے خواب سیریسلی لینے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی کچھ سائنس بتائی گئے ہیں. ایک سائن یہ ہے کہ آپ کو اٹھنے کے بعد اور کافی عرصے کے بعد بھی خواب یاد رہتا ہے. دیٹس اے سائن کہ اس خواب کو آپ اہمیت دیجیے. دوسرا سائن یہ ہے، ہمیشہ ایکسیپشنز ہوں گی رولز کی، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے بہت لمبا اور جمبلڈ اپ خواب is not always a true dream. نارملی جو سچے خواب ہوں گے وہ ذرا سے لینتھ میں چھوٹے ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کو ایک لمبا خواب آ رہا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو بہت کلیئر یاد رہ گیا، باقی آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب اتنا لمبا خواب تھا، ہاں یہ پورشن مجھے یاد ہے، بس وہ پورشن اٹھا لیں، باقی بیسکلی اتنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ. اگر تواتر کے ساتھ خواب آیا، اگر ریپیٹڈلی اسی قسم کا خواب ایک بار سے زائد آیا، اس کی بنیاد پہ پھر یاد دلا رہی ہوں شریعہ کا کوئی حکم چینج نہیں ہوگا. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سگنل ضرور دے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عجز عطا فرمائے، ہیوملٹی عطا فرمائے، ہماری پرائیورٹیز کو اچھا کر دے، ہمیں خیر عطا فرمائے، اور خیر صرف مال کے اعتبار سے نہیں بلکہ اچھی عادات اور تقوی کے اعتبار سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکر کرنے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا لے جن کے لیے صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، جو اپنی آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہماری جو جنریشنز ہیں ان میں سے مٹیریلزم کی بیماری کو دور کرے، رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم جو بھی خرچیں وہ اس کی رضا کے لیے خرچیں، اور ان جگہوں پہ خرچیں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہاں سے کمائیں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ایج کے لحاظ سے بھی اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے ایج، اور اس ایج کا مزید ہر لمحے کا فائدہ اٹھانے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. الہی آمین ثم آمین.